بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ حال ہی میں ہم پالیسی کا تو بہت ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں کو گویا پر لگ گئے۔ فار ایگزامپل چکن برائلر جو چل بھی نہیں سکتا اور پنجرے میں بیٹھا رہتا ہے، اس کی قیمتیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پر لگا کے اڑنے لگ پڑی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیٹرولیم کی قیمتیں بھی آگے جا رہی ہیں۔ تو آگے حکومت اب اس کو کیسے کنٹرول کرے گی یا اس کے بارے میں کیا ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ یہ چکن سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ تو برائلر نے اڑنا شروع کر دی ہے۔ دیکھیے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے، جب ہم ایئر ٹو ایئر اس کا کمپیریزن کریں گے تو اکثر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس سال میں مہنگی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کی وجہ ایک تو سمپل یہ ہے کہ کووڈ کے سال میں مانگ جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، ایکٹیویٹیز جو تھی وہ بالکل سسپینڈ ہو کے رہ گئی تھیں۔ تو جب بھی آپ ایئر ٹو ایئر اس کو کمپیئر کریں گے تو پچھلا سال جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو تھی وہ سستی نظر آ رہی ہوں گی۔ لیکن چکن کے جب کیس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک کافی طویل عرصے کے بعد لارج گیدرنگز جو ہیں ان کو کھولنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ انڈور ڈائننگ جو ہے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں، اس میں اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہوگی۔ شادی بیاہوں پہ جو نمبر آف پرسنز کی جو ایک قدغن تھی اس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوگا تو جو چکن انڈسٹری تھی، اسپیشلی ہماری برائلر انڈسٹری، جو کہ کووڈ کے دوران مختلف قسم کی ریسٹرکشنز کا جس کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پچھلے سال اگر آپ دیکھیں تو اپریل مئی میں وہ اپنے ایک دن کے چوزے جو تھے ان کو کل کر رہے تھے، مار رہے تھے، کیونکہ وہ افورڈیبل نہیں تھا ان کو پالنا اگر آگے اس کا آؤٹ لیٹ نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کو بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ کم ہے۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں تو جو اندرون سندھ میں اسپیشلی اس وقت جو چھوٹے چوزے ہیں ان میں ایک ڈیزیز آئی ہے جس کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ سردیاں جو تھیں ان ایکسپیکٹڈ، راتیں ابھی بھی وہاں پہ ٹھنڈی ہیں، تو پچھلے دنوں میں، پچھلے 2 ہفتوں میں وہاں پہ ڈیزیز کی وجہ سے چوزے جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو ہے سپلائی وہ متاثر ہوئی۔ تیسرا جو چکن فیڈ ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، تقریباً 800 روپے پر من اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سویا بین آئل جو ہے وہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے جو کہ 70% مہنگا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے کہ چکن انڈسٹری میں بھی ایک کارٹل ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو سی سی پی نے آج سے کچھ سال پہلے اس کارٹل کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا اور ان پہ جرمانہ بھی عائد کیا تھا، جو کہ بعد میں میرا خیال انہوں نے عدالت میں جا کے اسٹے لے لیا ہوگا۔ سی سی پی صرف جرمانہ کر سکتی ہے، وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتی۔ تو وہاں پہ اپنا کارٹل بھی موجود ہے، تو لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے کچھ عناصر جو بڑے پلیئرز ہیں چکن انڈسٹری کے، یقیناً انہوں نے بھی کچھ پرائسز کو منور کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہوگا۔ یہ حکومت کی ابھی سینٹ کے الیکشن کی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے، وہ تو پتہ لگ گیا کہ 1.5 ارب روپیہ اس میں چلا ہے ایک سیٹ میں۔ تو یہ کارٹل کو بس نہیں کر سکتی حکومت ایڈمنسٹریٹو میئر سے؟ دیکھیے، اس پہ جو ایڈمنسٹریٹو میئر پہ طاہر، جو میں مہنگائی کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، جب تک آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی تب تک لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ افیکٹولی اپنا رول پلے نہیں کر سکتی۔ اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کمشنر یا ڈی سی یا اے سی پرویکٹیو ہیں وہ شاید تھوڑے بہت میئر اپنے لے سکیں گے، لیکن اب دیکھیں نا، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ، اور پھر تیسرا ٹیئر جو ہے وہ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہو صوبے میں، تیسرا ٹیئر ہی جب نہیں ہوگا تو آپ جو لوکل لیول کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ڈی سی ریٹ ہیں اور جو اس وقت مارکیٹ ریٹ ہے، ان میں آپس میں کس طرح کا ایک ریشنل جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی میں ایز اے ڈپٹی کمشنر ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا ریٹ جو ہے اس کو میں کہہ دوں یہ 10 پیسے کا ملنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر میرے ریٹ بہت ان ریئلسٹک ہوں گے، ڈی سی ریٹ، تو تب بھی جو ایسے عناصر ہیں جو کہ ہولڈنگ کرتے ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ چیزوں کی من مانی قیمت جو ہے وہ لگائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈی سی ریٹ پہ چیز دینا پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ تو چلے ایک بات ہوگی، چکن کا تو ایک سیزن ہے، نکل جائے گا۔ اب پیٹرولیم میں وہ پرائسز جو ہیں وہ دوبارہ باؤنس بیک کر رہی ہیں، ڈیمانڈ ڈریون بھی ہے، ڈیمانڈ ڈریون بھی ہے۔ یہ جو ابھی 2 دن پہلے سعودی ریفائنری پہ ایک حملہ ہوا تو اس کے بعد بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اگر آپ ایگزیکٹ 1 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو رشیا اور سعودی عرب آج ہی کے دن
وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ جی ہم اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے. آئل کی قیمتیں اتنی تیزی سے نیچے جا رہی تھی, ڈیمانڈ جو ہے وہ گر رہی تھی کووڈ کی وجہ سے, لیکن وہ اپنی پروڈکشن کو کنٹینیو رکھنے پہ مصر تھے. اب چونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو وہ انہوں نے اپنے جو پروڈکشن ہے اس پہ بھی قدغن لگانا شروع کر دی کہ اس ساتھ سے اوپر نہیں جائیں گے. تو آج کا جو ریٹ ہے یہ مئی 2019 کے بعد $70 پر بیرل اس نے کراس کیا, اور یہ ابھی جو فور کاسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگلے ایک دو مہینے میں یہ $80 کو ٹچ کرے گا. اب جب $80 پر بیرل یا $70 بھی جب یہ ٹچ کرتا ہے تو یہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو کہ نیٹ امپورٹرز ہیں اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس کے استعمال کے لیے, تو ہمارے ہاں انرجی بھی مہنگی ہوگی, پیٹرول بھی مہنگا ہوگا, ڈیزل بھی مہنگا ہوگا. اگر حکومت اس کا برڈن, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید رمضان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر حکومت اس کا برڈن جو ہے وہ پاس آن نہیں کرے گی, جو آج کی قیمتیں ہیں یہ اپریل میں تقریباً جا کے افیکٹو ہوں گی, تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اس وقت بھی اس کا برڈن جو ہے پاس آن نہ کرے, تو وہ آپ کا انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں اضافے کا موجب بنے گی. تو یہ ایک کافی وشیس سا سائیکل اس وقت بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 16-18 روپے اور بڑھانی پڑے گی, کیونکہ اگر 35 سے 70 پہ ہے تو 33% سے زیادہ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس کوشن کتنا موجود ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو اکٹھی کی تھی, چونکہ اپنے ٹارگٹ سے 33% زیادہ لیوی جو تھی وہ ابھی تک حکومت اکٹھی کر چکی تھی, تو اس کا کوشن ہے جو کہ پچھلے مہینے پورا مہینہ فیبرری کی قیمتیں جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئیں. تو حکومت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوشن کتنا ہے اور وہ کتنی سبسڈی جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے, کتنی سبسڈی جو ہے وہ اس کو نہیں دے پائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم فردر ڈسکشن کریں گے اسے پہ, اسی مہنگائی پہ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ تو چیزیں ہو گئیں جو بیانڈ کنٹرول ہے. اب آگے ہم کہہ چکے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے اس لیے ایڈمنسٹریٹو میئرز نہیں ہو سکتی. اب آگے رمضان آ رہا ہے, اور رمضان میں کھانے پینے کی چیزیں, ہمارا تجربہ ہے کہ ہمیشہ اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی سے بہت کئی دفعہ تعلق نہیں بھی ہوتا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ رمضان میں پاکستان میں بدقسمتی سے رمضان جیسے مقدس مہینے کو پروفیٹیرنگ کا ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے, اور اس میں جو منافع خور ہیں اور ہولڈرز ہیں پوری طرح سے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی اس میں ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے, لیکن اس میں یہ جو پروفیٹیئرز ہیں یہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب ان کو اگین کنٹرول کرنا, وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک کافی بڑا یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پیکج لے کے آ رہی ہے. اب پرابلم یہ بنتی ہے یوٹیلیٹی سٹور پیکج پہ کہ وہ شاید ایک دو بڑے شہروں میں تو ساری سپلائی مل جاتی ہے. اب وہاں پہ پور ویک کنٹرول ہونے کی وجہ سے پیریفری میں اور جو آپ کے ریموٹ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور کی ساری سپلائی جو ہے وہ اگلے ہی دن بازار میں بک رہی ہوتی ہے وہاں کے لوکل سٹاف کی کنائیون سے. اور اگین وہاں پہ پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو ایک چیز جو کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی نیک نیتی سے اگر کر بھی رہی ہوگی رمضان کے لیے, تو پھر اس کو یہ بھی انشور کروانا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. یہ نہ ہو کہ سستے آٹے کے جو ٹرک ہیں ان سے آٹا خرید کے اور وہ دکانوں پہ بک رہا ہو, یا یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے جو کچھ ساری کنسائنمنٹ جاتی ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں مہنگو داموں بک رہی ہوں. تو اگر حکومت اس کو کنٹرول کر جائے تو شاید رمضان میں لوگوں کو ریلیف دے پائے گی. اگر نہیں کر پائے گی تو پھر یہ پولیٹیکلی بھی مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے ہینڈل کرنا جو آج کی اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے, اور یہ لوگوں کے لیے بھی شاید ایک مشکل وقت ہوگا. تو آپ ویسے ان تین چیزوں پہ بیس کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن آگے بڑھنے والی ہے؟ ایک انفلیشن جو کہ میں نے کہا کہ اگر آپ نمبرز کو دیکھیں گے تو بڑھتی جائے گی. پچھلے سال کے ایئر آن ایئر بیسس پہ پچھلے سال ہم نے جو انفلیشن تھی وہ دیکھا تھا کہ اس میں بہت کمی آ گئی تھی. اب جو ہی ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو بڑھ رہی ہوگی, لیکن خوش قسمتی سے یہ انفلیشن جو ہے اگر میں اب پیورلی اکنامک ٹرمز میں بات کروں تو یہ فوڈ انرجی انفلیشن ہے جو کہ فلکچویٹ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے لیے, یہ اسی رینج میں رہے گی ایوریج. اگر ہم اس کی پورے سال کے لیے دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں البتہ انفلیشن جو ہے اس کے ساتھ ابھی تھوڑا سا ہمیں مزید لیو اپ پاکستان میں تو ویسے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان میں تو ہمیشہ فوڈ اور انرجی ہوتی ہے.
دیکھیے کموڈٹیز کی وجہ سے. دیکھیے لیکن کموڈیٹیز جو ہیں فلکچویٹ کرتی ہیں نا. آج آپ کی چکن کی پرائس بہت اوپر چلی گئی, یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد ایک دم سے نیچے آ جائے. ٹماٹر جو تھے آپ نے دیکھا بدین میں کاشتکاروں نے ان کے اوپر ٹریکٹر چلا دیے تاکہ اگلی فصل بو سکے. 3 روپے کے جی ان سے خریدا جا رہا تھا. یہی ٹماٹر رمضان کے دنوں میں آپ دیکھیے گا تو یہ ہو سکتا ہے 150-200 روپے کلو پہنچ جائے. تو یہ فلکچویٹ کرتی ہے. اس کی بیسس پہ آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے اسپیشلی مانیٹری پالیسی وہ اس پہ بیس نہیں کر سکتے. تو مانیٹری پالیسی کے لیے آپ کو پورے سال کی ایوریج لینا ہوتی ہے, اور پورے سال کی ایوریج میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو پریڈکٹڈ سنگل ڈیجٹ انفلیشن ہے اسی کے اندر رہے گی. اسی کے اندر رہے گی. بہت بہت شکریہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چھوٹا سا میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے, ہمارے ایکسپرٹ نے تو جو بھی بات کی میں یہ سمجھاؤں کہ مین کنٹرول ایڈمنسٹریٹو ہے, چاہے وہ پالیسی لیول کا ہو یا اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا, کیونکہ کموڈٹی کی پرائسز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, امپورٹ ڈریون جو انفلیشن ہے اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے, لیکن پالیسی اور پھر اس کو رول آؤٹ کرنا, خصوصی طور پہ جیسے یوٹیلیٹی سٹورز کا ہم نے سنا ہے کہ وہ جو ریلیف دیا جاتا ہے وہ ریلیف چوری ہو کے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جو ایکچولی پرائسز بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو حکومت کو نظر آنا چاہیے. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کے الیکشن ہونے چاہیے, تاکہ دیکھنے میں تو یہ بات پولیٹیکل لگتی ہے بٹ اٹس ویری اکنامک ان ایسنس. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.